دین کی مفت تعلیم دینے کے چکر میں آپ نے اپنے سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈال دیا. وہ شخص جو اربوں روپے ٹھکرا گیا، وہ شخص جس کے نام پہ کروڑوں روپے ملتے ہیں خیراتی اداروں کو، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ القادر ٹرسٹ سے پیسہ بنانے کے لیے اس نے القادر یونیورسٹی مفت تعلیم دینے کی بنائی؟ شرم تو آپ کو نہیں آتی کہ آپ شرم کے ہمارے القادر کا نام نہیں لے سکتے؟ آپ کہتے ہیں 190 ملین کیس. 190 ملین کیس نہیں ہے، القادر کیس ہے. بچوں کو بتائیں کہ القادر یونیورسٹی سابق وزیر اعظم بنا رہے تھے کہ ہمارے ملک کے بچے مفت تعلیم حاصل کریں. اگر اس نے پیسہ بنانا تھا تو کیا شوکت خانہ میں نہیں بنا سکتا تھا؟ نمل میں نہیں بنا سکتا تھا؟ وہ کرکٹ میں نہیں بنا سکتا تھا؟ مجھے خود ایک دفعہ خان صاحب نے کہا کہ 10 سال میں مین آف دا میچ رہا اڈیالہ میں 20-22 دن پہلے. کہتے مجھے جب مین آف دا میچ ملتا تھا میں ایکولی اپنے پلیئرز میں ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا. وہ آدمی آپ اس کا کیا مقابلہ؟ دیکھیں ہم یہاں آتے رہیں گے. یہ سانحہ اسلام آباد کے بعد تیسری مرتبہ مستقل مجھے روکا جا رہا ہے. بیچ کے دوران بھی، احتجاج کے دوران بھی جب میں آیا، میں 22 تاریخ کو بھی آیا خان صاحب کے حکم پہ، پولیٹیکل کمیٹی کے حکم پہ خان صاحب سے ملنے. 22 تاریخ کو بھی ہمیں روکا گیا، 25 نومبر کو بھی روکا گیا، اور اب یہ 3 دفعہ مستقل آپ ہمیں روکتے جائیں. ہم اپنے لیڈر کے پاس اس کے ساتھ یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے آتے رہیں گے. ہم اپنے لیڈر کو مرتے دم تک اکیلا نہیں چھوڑیں گے، چاہے آپ ہماری ملاقات کرائیں نہ کرائیں. ہم عمران خان صاحب کا دفاع کرنے، ان کا حق کا دفاع کرنے یہاں پہ آنے، میں اور یہ کارکن ہم آتے رہیں گے. ہماری ڈیوٹی ہے، کیونکہ وہ صرف ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، وہ اس قوم کا ایک انڈسپیوٹڈ ہیرو بھی ہے. اور ہم تو جب بچے تھے اور جوان ہوئے ہیں، ہم نے اس آدمی کو صرف پاکستان کا جھنڈا سبز لالی لہراتے دیکھا ہے. یہ ہمارا ایک اس امت کا، اس قوم کا ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے نیشنل ہیروز کو سیلیبریٹ ہی نہیں کر سکتے. نہ ہم نے عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ انصاف کیا، نہ ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف کیا. لیکن اب خوشی کی بات یہ ہے کہ اب وہ ہیروز آپ کے رحم و کرم پہ نہیں ہیں، قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے. اگر پاکستان کو آگے لے جانا ہے، ان مشکلات سے نکالنا ہے، ان تکالیف سے نکالنا ہے، اگر قوم کو اور اداروں کو دوبارہ یکجان دو قالب کرنا ہے تو پھر عمران خان کو نکالنا ہے، اسیران کو نکالنا ہے، مینڈیٹ کو واپس کرنا ہے، اور حق کو حق اور سچ کو سچ ماننا ہے. ورنہ ہماری تو عادت ہے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، علی محمد تو سچ کہتا رہے گا. بہت شکریہ. اچھا سر، آپ ہاسپٹل کیوں نہیں پہنچے؟ آپ کی قیادت جو ہے، دیکھیں آپ نے اگر پروپیگنڈا کرنا ہے اس کے میرے پاس جواب نہیں ہے کہ ہماری لیڈرشپ وہاں جاری ہے. اور میں ایک اور بھی بات بتا دوں، علی محمد خان صاحب، 12 کا فگر آخری نہیں ہے، یہ مزید بھی بڑھ سکتا ہے جیسے جیسے فگرز آتے ہیں. دیکھیں اس رات جو فائرنگ ہوئی، اس رات جو گولیاں چلی، مظاہرین نے تو ایک دوسرے پہ نہیں چلائی نا، کوئی تو چلا رہا تھا. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے چلایا اس نے چلایا، ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت ذمہ دار ہے. وہاں رینجر بھی تھے، وہاں پولیس بھی تھی، وہاں ایف سی بھی تھی. دیکھیے یہ حکومت ہے، وقت کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے نیچے ماڈل ٹاؤن بھی ہوا تھا، اور ان کی نیچے سانحہ اسلام آباد بھی ہوا ہے. کل مجھے بڑا افسوس ہوا، مریم بی بی جس طرح سے تحریک انصاف کو اور ہمارے کارکنوں کو، ہماری لیڈرشپ کو ہمیں دہشت گرد کہہ رہی ہیں. تو اگر اپنا حق مانگنا دہشت گردی ہے تو اس ڈی چوک پہ تو آپ بھی تشریف لا چکی تھی. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ آپ کے چچا کی حکومت میں ہمارے لوگوں پہ گولیاں ماری گئیں. اور الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. 5 دسمبر 2024 اڈیالہ جیل، 5 دسمبر 2024 اڈیالہ جیل. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کو بچانے کی ایک جدوجہد کا نام ہے. پاکستان کو بنانا جتنا مشکل تھا، اس کو بچانا اور واپس اپنے ٹریک پہ لانا شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہو، کیونکہ پہلے مقابلہ غیروں سے تھا، اب مقابلہ افسوس کے ساتھ اپنوں سے ہے. یہ سوال تاریخ پوچھے گی اور بار بار پوچھے گی کہ 9 اپریل کی رات آخر وہ کون سا ناکردہ گناہ تھا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت تل پٹ کر دی گئی. کچھ تو تھا جس کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی کان ایک دوسرے کے ساتھ ملے، اور ایک مداخلت یا سازش، آپ اس کو جو بھی کہیں، وہ تیار ہوئی.
کچھ تو تھا جو 7 سمندر پار بیرونی آقاؤں کو عمران خان ناگوار گزر رہا تھا. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اقوام متحدہ کے بیچ میں یہود و ہنود و صہیونیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کسی کو اچھا نہیں لگا. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جب عمران خان نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ اینڈ وی ول فائٹ اور یہ بات کسی کو ناگوار گزری. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جب ویسٹ سے انگیج کیا گیا اور بتایا گیا کہ حرمت رسول مسلمانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کیا معنی رکھتی ہے، اور پہلی بار ایک عرصے بعد مسلم امہ سے کوئی لیڈر پیدا ہوا جس نے مغرب سے انگیج کیا. مغرب جس نے ہم پہ ٹیگ لگایا کہ اسلام یا مسلمان دہشت گرد ہیں، انگیج کیا اور ان پہ یہ بات منوائی